ان اللہ اصطفیٰ کی و طہارہ کی واصطفیٰ کی علی نساء العالمین، یہ پیچھے فرشتوں نے جو ان کو بشارت دی، اللہ نے تجھے چن لیا ہے، اور و طہارہ کی، اور تیری تطہیر فرما دی ہے، واصطفیٰ کی علی نساء العالمین، اور اللہ رب العزت نے تجھے زمانے کی عورتوں پر اللہ رب العزت نے برتری عطا فرما کے تجھے ان سب سے اونچا مقام عطا فرما دیا۔ تو پہلے تو اللہ رب العزت کی یہ بشارت کہ ان اللہ اصطفیٰ کی، تو اللہ کی برگزیدہ اور چنی ہوئی خاتون ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں پاک کر دیا، تطہیر فرمائی۔ تزکیہ اور تطہیر جو ہے یہ اس میں انسان کی اپنی رغبت اور اپنی کوشش یہ بھی ضروری ہوتی ہے کہ انسان کی رغبت ہو اور انسان اس کے لیے کوشاں ہو، راغب اور کوشاں ہو، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ صلہ ملتا ہے کہ جو انسان چاہتا ہے اور جس کے لیے کوشش شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اس کی مدد فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کو پایہ تکمیل تک بھی پہنچاتے ہیں، اور اللہ رب العزت جو انسان کی کوشش ہوتی ہے اور چاہت ہوتی ہے اس کو برکت بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو پاک بازی کے لیے ان کے اندر صلاحیت بھی تھی اور ان کی رغبت اور کوشش بھی تھی، تو اللہ رب العزت نے ان کی تطہیر فرما دی۔ یہ جو تطہیر ہے یہ ان آلائشوں سے اور ان اوصاف سے جو انسانی نفس کے اندر موجود ہیں، یہ انسان کی چاہت ہو اور انسان کی کوشش ہو، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق شامل حال ہو جائے، تو اللہ رب العزت انسان کو مزکہ اور مطہر فرما دیتے ہیں۔ تزکیہ اور تطہیر جو ہے یہ عام طور پر ظاہری چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، ظاہر کے لیے تطہر، یحب التوابین و یحب المتطہرین، تطہر جو ہے جو علائش وغیرہ ہے اس کو دور کر دیا جائے، جو کیفیت ہے جسمانی اس کو زائل کر دیا جائے، حتیٰ کیسے ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَا حَتَّى يَطْهُرْنَا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ تو یہ حَتَّى يَطْهُرْنَ اور فَإِذَا تَطَهَّرْنَ یہ جسمانی علائش ہے، اور وطہرہ کی اس سے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو عام عارضہ ہوتا ہے خواتین کا، یہ حضرت مریم کو لاحق نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے تجھے پاک بنایا ہے، یعنی انہیں یہ جو عادت شہریہ ہے خواتین کی وہ لاحق نہیں تھی، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، واللہ عالم۔ لیکن اللہ رب العزت نے تجھے پاک کر دیا ہے، یہ اسی طرح کی پاکیزگی ہے جس طرح کی فرمایا ان اللہ یرید یذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اخلاقی اعتبار سے اللہ رب العزت تمہیں بہت اونچے مقام کے اوپر پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے تمہیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ جو تطہیر کا عمل ہے اس کے ساتھ موافق بنانا ہے۔ ان اللہ یرید یذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو وہ طہارہ کی اللہ رب العزت نے تمہیں پاک ٹھہرایا ہے، اور یہ بات ہو تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ یعنی عام عادت سے ہٹ کر ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے واصطفیٰ کی علی نساء العالمین تمہیں
زمانے کی عورتوں پر اللہ رب العزت نے منتخب فرما لیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسے عمل کے لیے جو عام روٹین سے ہٹ کر ہے تیرا انتخاب فرمایا ہے، اور وہ جو انتخاب ہے وہ اس بشارت کے اندر ظاہر ہو رہا ہے جو آگے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ بغیر انسانی تعلق کے اللہ رب العزت نے ان کو اولاد عطا فرمائی، اور پھر اولاد بھی کیسی عطا فرمائی کہ ایسا بیٹا جو کہ اللہ رب العزت کے کلمے کا مظہر ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو بڑی شان اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، نبوت و رسالت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا ہے۔ اس چیز کے لیے اللہ رب العزت نے تمہیں چن لیا، اور یہ انتخاب جو ہے پھر اس کا یہ بھی مظہر ہے کہ وہ صدیقہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو صدیقیت کا مقام عطا فرمایا۔ نبی رسول، اور نبی اور رسول کے بعد جو مقام ہوتا ہے وہ صدیقیت کا مقام ہے۔ صدیق کا معنی ہوتا ہے تصدیق کرنے والا، یعنی قول سے اور عمل سے اور اعتقاد سے جو اللہ رب العزت کی طرف سے صدق اور سچی بات نازل ہوئی ہے اس کی تصدیق کرنے والا، یعنی اس کو قبول کرنے والا، اس کا اقرار کرنے والا، اور عمل سے اس کا اظہار کرنے والا، یہ ہوتا ہے صدیق۔ اور یہ حضرت مریم طاہرہ بتول علیہ السلام وہ اس کا مصداق بھی تھی، صدیقہ بھی تھی، اور وہ انسانوں کے اندر درجہ کمال تک پہنچنے والی تھی۔ جو نبوت کا درجہ ہے وہ تو اللہ رب العزت کی عطا اور اللہ رب العزت کی عنایت ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نواز دے، وہ تو ایک خاص وہبی چیز ہے۔ باقی جو انسان کوشش کر کے جس مقام تک پہنچتا ہے وہ سب سے اونچا مقام جو ہے وہ صدیقیت کا مقام ہے۔ اور عورتوں میں سے جو کامل عورتیں ہوئی ہیں ان میں حضرت مریم صدیقہ بھی ہیں۔ آسیہ بنت مزاحم کا ذکر فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت لوگ کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں سے جو کامل ہوئی ہیں ان کے اندر حضرت آسیہ بنت مزاحم، فرعون کی بیوی، ان کو اللہ رب العزت نے کمال عطا فرمایا، اور حضرت مریم کو کمال عطا فرمایا، اور حضرت خدیجہ کو کمال عطا فرمایا۔ یہ وہ خواتین ہیں انسانی تاریخ کے اندر جو درجہ کمال تک پہنچی ہیں۔ جو عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے جو درجہ ہے اللہ رب العزت کے ہاں متعین، اس میں درجہ کمال تک پہنچنے والی یہ خواتین ہیں۔ باقی اور بھی ہوں گی لیکن وہ ان سے نیچے ہیں، یہ سب سے اعلیٰ درجے کی خواتین۔ تو فرشتوں نے پھر دوسری بار آ کر ان کو جو ہے وہ بشارت دی۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمہ، ذاتی طور پر تو ان کا یہ مقام تھا جو اوپر ذکر ہوا، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ اب انسان جو ہوتا ہے زندگی کے اندر جب یہ اپنے جسمانی اعتبار سے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کی ساری قوتیں کامل ہو جاتی ہیں، عقلی طور پر تو انسان کا کمال جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں ہوتا ہے، بلغ اشدہ و بلغ 40 سنہ، لیکن جسمانی طور پر انسان کا کمال یہ ہوتا ہے کہ انسان کی قوتیں ساری بھرپور ہو جائے اور انسان اپنے جیسے انسان کے پیدا کرنے کے قابل ہو جائے۔ عورت جو ہے وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو جائے، اور مرد جو ہے وہ انجاب کا درجے کا حامل ہو جائے۔ یہ انسان کا کمال ہوتا ہے جسمانی طور پر۔ تو جب وہ اس عمر کو پہنچی تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے پھر جو عام طریقہ ہے اس سے ہٹ کر اللہ رب العزت نے
یہ ان کو نعمت عطا فرمائی کہ وہ جو عام انسانوں کی تخلیق اور انسانوں کی دنیا کے اندر آنے کا ذریعہ ہے، اس سے ہٹ کر اللہ رب العزت نے ان کو ماں بنایا اور ان کو بیٹا بھی وہ عطا فرمایا جو بہت ہی عظیم الشان اور مبارک بیٹا ہے۔ ان اللہ یبشر کی بکلمہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں بکلمتن، ایک کلمے کی۔ اب بکلمتن، یہ کلمہ جو ہے منہ، یہ اس معذوف کے متعلق ہے جو اس کلمے کی صفت بن رہا ہے۔ بکلمتن یتکون منہ یا متکونۃ منہ، ایسا کلمہ کہ اس سے، اور یہ ہو کی ضمیر جو ہوتی ہے، ویسے تو کلمہ جو ہے منہا لفظ جو ہے وہ مؤنث ہے، لیکن بعض اوقات لفظ کا اعتبار نہیں کیا جاتا کہ یہ کلمہ مؤنث لفظ ہے، بلکہ مذکور کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ جو ذکر ہوا، تو یہ منہ کی ضمیر جو ہے اس کلمے کی طرف جاتی ہے، منہا کے ساتھ نہیں، یعنی لفظ کا اعتبار نہیں کیا، مذکور کا اعتبار کیا۔ یتکون منہ یا متکونۃ من المذکور، اس مذکور کلمے سے وجود میں آنے والا ہے کیا؟ شخص، ایسا شخص، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم۔ تو یہ جو یتکون منہ یا متکونۃ منہ، اس کلمے سے وجود میں آنے والا ہے، اس کا یہاں ذکر نہیں فرمایا، لیکن آگے اس کی تفصیل جو ہے وہ اس کی وضاحت کر رہی ہے۔ آگے اس کی جو تفصیل آ رہی ہے، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم۔ تو عام طور پر ذہن میں یہ آتا ہے بکلمۃ منہ، یعنی وہ کلمہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے۔ جب اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ ان اللہ یبشرک بکلمۃ، تو کلمہ جو ہے وہ اللہ کا ہی ہے، اللہ رب العزت کا کلمہ ہے، لیکن اس کلمے سے وجود میں آنے والا ہے ایک ایسی ہستی اور ایک ایسا شخص اور ایک ایسا وجود، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم۔ تو یہ انسان کو غور کرنے سے اور تدبر کرنے سے اس چیز کی جو ہے نا پوری طرح آگاہی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو حضرت مریم صدیقہ کو یہ بشارت دی، تو وہ اللہ رب العزت کا کلمہ تھا جو اللہ رب العزت نے تکلم فرمایا، جیسے اللہ کی شان ہے، اور پھر اس کو پورا کرنے کے لیے جو اللہ رب العزت نے پروسیس اختیار کیا، یا جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے طریقہ اختیار کیا، وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلیہا مکانا شرقیہ فاتخذت من، پانی ذرا منگوائیں، پانی لے کے ہیں، فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا رسولنا فتمثل لہا بشرا سویا۔ اللہ رب العزت کا فرشتہ بشارت لے کر آیا، فتمثل لہا بشرا سویا، انسانی شکل میں ان کے سامنے آ گیا، فتمثل لہا بشرا سویا، بالکل صحیح، کامل، مکمل اور بھرپور انسان کی شکل میں ان کے سامنے آیا، فتمثل لہا بشرا سویا۔ لیکن کوئی انسانی شہوات، جذبات اور انسانی خصوصیات یہ ان کے اندر نہیں تھی، وہ فرشتہ ہی تھا، اور فرشتہ جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے جو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں یہ ان سے منزہ ہوتا ہے، کھانا پینا اور اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں وہ انسانی شکل میں تو شکل تو اختیار کر لیتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ ان سے منزہ ہے، وہ اللہ رب العزت نے ان کو ان چیزوں سے ماورا پیدا فرمایا ہوا ہے، فتمثل لہا بشرا سویا۔ تو پھر کیسے آگے آج کیسے ہے؟ نہیں، فتمثل لہا بشرا سویا،
قالت انی اعوذ بک من الرحمن ان کنت تقیہ. تو ہاں وہ تو آگے ہے نا. فتمثل لها بشرا سویا. مرد کو سامنے دیکھ کر ان کے دل میں فوراً یہی بات آئی کہ یہ کوئی مرد جو ہے یہ میرے پاس آ گیا ہے. اور ظاہر ہے خلوت میں جب کسی مرد کو انہوں نے دیکھا تو انہیں فوراً جو ہے وہ اپنی عفت و عصمت کے بارے میں شبہ ہوا کہ میرے لیے جو ہے نا یہ کوئی فتنے کا باعث نہ بن جائے. میری عفت و عصمت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور وہ خطرے میں نہ پڑ جائے. تو اس کو دیکھ کر فوراً انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی. قالت انی اعوذ بالرحمن منک. میں تیرے شر سے اور تجھ سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ. اگر تو ہے پرہیزگار تو میں تیرے شر سے اور تیری جو تیرے خطرے سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. ان کنت تقیہ. اور یہ ان کنت تقیہ اس میں اس کو ایک واز بھی ہے کہ اگر تو پرہیزگار ہے یعنی تمہیں پرہیزگار ہونا چاہیے. تمہیں پرہیزگار ہونا چاہیے اور اس پرہیزگاری کا بھی یہ تعلق ہے, اس کا بھی یہ اثر ہے کہ تجھے میرے قریب نہیں آنا چاہیے اور میرے متعلق بری سوچ نہیں رکھنی چاہیے اور میں اللہ کی بھی پناہ میں آتی ہوں. تو فرشتے نے پھر ان کو جواب دیا قال انما انا رسول ربک. میں تو تیرے اللہ کا بھیجا ہوا ہوں لأہب لک غلاما زکیہ, تاکہ میں تمہیں غلاما زکیہ اہب لک تمہیں دوں غلاما زکیہ. تو یہ جو فرشتے کا دینا تھا غلاما زکیہ, فرشتہ اللہ رب العزت کا رسول ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کے وہ کارندے ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کے جو سپرد کیے گئے اعمال ہیں ان کو پورا کرتے ہیں. وہ کارکنان قضاء و قدر ہیں, یعنی اللہ رب العزت کے فیصلے اور اللہ رب العزت کے منصوبوں کی تعمیل کرنے والے ہیں اللہ رب العزت کے اذن سے اور اس کی مشیت سے اور اس کے ارادے سے. ان کے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہوتا, نہ وہ کسی چیز کے مالک ہیں اور نہ وہ کسی چیز کے خود جو ہے نا وہ کرنے والے ہیں. اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اور جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور یفعلون ما یؤمرون, اور جو اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں سونپا جاتا ہے اور اللہ رب العزت ان کی چیز کو اپنی طرف منسوب کر دیتے ہیں. جو وہ کر رہے ہوتے ہیں چونکہ اللہ کے حکم سے وہ کرتے ہیں. تو جیسے کہ توفته رسلنا وهم لا يفرطون حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. اب جب انسان کی موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے, توفته رسلنا, ہمارے فرشتے اس کو فوت کر دیتے ہیں, وهم لا يفرطون, اور وہ کوتاہی نہیں کرتے. اور حقیقت میں توفی کون کرتا ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. تو اصل توفی تو اللہ رب العزت کی ہے, لیکن جو اللہ رب العزت کا کام ہے توفی, اللہ یتوفی الانفس, وہ اللہ کے فرشتے کرتے ہیں. توفت رسولنا, تو وہ اللہ رب العزت کا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں, اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں اور اس کی پوری مشیت اور رضا کے مطابق کرتے ہیں. اللہ کی مشیت اور رضا کے مطابق کرتے ہیں. جو ہم کام کرتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی مشیت اور اذن کے مطابق تو ہوتا ہے, لیکن اس میں بعض دفعہ اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے اور بعض دفعہ نہیں شامل ہوتی. لیکن فرشتوں کے ساتھ جو ہے اللہ رب العزت کی رضا بھی شامل ہوتی ہے. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. کیسے ہے یہ آیت؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ رب العزت کی رضا کے ساتھ سارا کچھ کرتے ہیں, مشیت اور اذن کے ساتھ بھی, اور اللہ کی رضا اور اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ وہ سارا کچھ کرتے ہیں. تو ان کا فعل جو ہے وہ اللہ رب العزت کا فعل ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا اس میں شامل ہوتی ہے, اللہ کا اذن بھی, اس کی مشیت بھی اور اس کی رضا بھی اس میں شامل ہوتی ہے. تو لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا,
کہ میں تمہیں عطا کروں غلامن زکیہ، پاک باز اور پاکیزہ بیٹا. تو یہ فرشتے کا بیٹا عطا کرنا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسا کہ لوگ اس سے تلبیس کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں کہ کوئی دے نہیں سکتا. یہ دیکھو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرشتہ آیا اور اس نے کہا انما انا رسول ربی کی لأہب لک غلاما زکیہ. یہ جو بات ہے یہاں لأہب لک غلاما زکیہ، کیا فرشتہ جو ہے وہ اپنی طرف سے کسی کو اولاد دے سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر کیا فرمایا؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اور یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما. یہ اولاد دینا جو ہے یہ اللہ رب العزت کا فعل ہے، یہ اللہ رب العزت کا عمل ہے. اللہ رب العزت ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی تھی رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اور فرشتہ جو آیا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے عمل کی تعمیل کرنے کے لیے آیا ہے. یہ اللہ رب العزت کا جو منصوبہ ہے اس کی تعمیل کرنے کے لیے اور اس کو مکمل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو بھیجا لأہب لک غلاما زکیہ. لیکن یہ لوگ جو ہے وہ اس بات سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. کہتے ہیں فرشتہ دے سکتا ہے تو پیر نہیں دے سکتا، فرشتہ دے سکتا ہے تو ولی نہیں دے سکتا. فرشتہ نہیں دیتا، فرشتہ تو اللہ رب العزت کے اذن کے بغیر حرکت بھی نہیں کرتا اور اس کے اختیار میں بھی کچھ نہیں ہے. وہ تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے کارکن ہیں، اور اللہ رب العزت کے حکم سے جو انہیں کہا جاتا ہے اس کے لیے متحرک ہوتے ہیں، اور وہ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی رضا بھی ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کا اذن اور اس کی مشیت بھی ہوتی ہے. تو لأہب لک غلاما زکیہ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ. تو انہوں نے جو انسان کی سوچ ہوتی ہے اور انسان جو ہے جس ماحول کے اندر رہتا ہے اس ماحول کے اعتبار سے انہوں نے کہا انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر. اس عمل کے لیے جو دنیا کے اندر روٹین اور سسٹم چلتا ہے اس عمل کے اندر تو کسی نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، کوئی میرے قریب تک نہیں آیا. اور اس کے ساتھ اگر وہ کیفیت بھی ہو اس کا جو اظہار تو نہیں کیا انہوں نے، جیسے وہ آتا ہے بعض اقوال کے اندر اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ اس ماہانہ اذیت سے بھی وہ محفوظ تھی. تو وہ چیز بھی موجود نہیں ہے اور کسی کا تعلق بھی نہیں ہے. تو انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، کسی نے جائز طریقے سے بھی مجھے ہاتھ نہیں لگایا، اور ولم اک بغیہ، اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں. بغی جو ہے یہ ایسی خاتون کے لیے بولا جاتا ہے جو کہ ناجائز طریقے سے یہ انسانی شہوت کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنے والی ہو. وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، بغا جو ہے یہ بدکاری کو کہتے ہیں. وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا. تو بغی جو ہے یہ ایسی خاتون کو کہا جاتا ہے جو جسمانی دھندا کرتی ہو. تو ولم اکو بغیہ، وہ کیسے ہے جو حدیث مہر البغی و حلوان الکاہن، بارک اللہ فیک. تو اس سے بھی منع کیا، اور وہ جو بغی عورت تھی جس نے پتیا کو پانی پلایا تھا اس کے لیے بھی یہ لفظ بغی استعمال ہوا ہے. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا. اب یہاں فرشتے کی بات ہو رہی ہے اور اسی کے ساتھ ہی اللہ رب العزت کی طرف بھی بات آ جاتی ہے. اب وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ، یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ؟ اللہ تعالیٰ. یہ اللہ رب العزت کا فعل بھی ہے اور اللہ رب العزت کا ارادہ بھی ہے اور اسی کا اظہار ہے. لیکن یہ جو فرشتہ درمیان میں ہوتا ہے یہ تو اللہ رب العزت کے اور بندے کے درمیان واسطہ ہوتا ہے، اور وہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی اذن اور اللہ کی مشیت کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا.
فحملته فانتبذت به مکانا قصیا. اور دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا اللہ نے عورتوں میں سے جن کو مومنین کے لیے بطور مثال کے، اور مثال کیا ہوتی ہے؟ آئیڈیل شخصیت، یعنی وہ شخصیت اور وہ کردار جو اتنا عظیم ہے کہ وہ انسان کے لیے مثال ہے، ماڈل ہے. اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے جو ماڈل پیش کیے ہیں، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی، یہ صبر، عزیمت اور استقامت کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے بطور مثال پیش کیا ہے کہ عورت ذات ہو کر جس صبر، عزیمت اور استقامت کا اس اللہ کی بندی نے ذکر فرمایا ہے، یہ لوگوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ کتنی بڑی قربانی ہے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جن چیزوں کا عادی ہونا وہ انسان کی کمزوری بن جاتی ہے. ملکہ ہونا اور اتنی زیادہ ناز و نعمت والی زندگی کے اندر ہونا، اور پھر انسان کا ان نعمتوں سے متمتع ہو کر ان کا عادی ہو جانا کہ ذرا سی کوئی چیز ہو تو وہ انسان کے لیے عذاب اور سہانے روح بن جاتی ہے. شاہی ماحول کا ایسا اثر ہوتا ہے. لیکن اس اللہ کی بندی نے اللہ کا دین قبول کیا، اور پھر اس ظالم نے ان کے لیے نہ صرف یہ کہ انہیں ان ساری نعمتوں سے محروم کر دیا، پھر تعذیب اور تکلیف اور ایذا کے بھی سارے ہی ہتھکنڈے اس نے آزمائے. تو اللہ رب العزت نے ان کی صبر اور عزیمت کو اور ان کے استقلال اور استقامت کو مثال بنا کر پیش کیا. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اب یہاں تفصیل نہیں بیان کی قرآن مجید نے کہ ان کے ساتھ ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا. بات یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کی ساری نعمتیں، ساری آسائشیں، ساری عزتیں اور جو کچھ بھی انہیں حاصل تھا اللہ کے لیے قربان کر دیا. اور یہ قربانی دے کر انہوں نے اللہ سے لیا کیا؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. دنیا کی جنت قربان کر دی اور کہا یا اللہ یہ جنت میں نے پاؤں کی ٹھوکر سے ٹھکرا دی ہے، اور میری درخواست یہ ہے ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اللہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. یہ مثال بیان فرمائی. اور دوسری، عورت کی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ دباؤ میں آ جاتی ہے. ویسے بھی فتنہ ہوتی ہے عورت، اور لوگوں کو بھی یہ حبائل الشیطان ہیں جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. عورت جو ہے جس وقت باہر نکلتی ہے تو وہ شیطان کا جال ہوتی ہے، اور شیطان اس کو ذریعہ بناتا ہے. شیطان اس کو ذریعہ بناتا ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں شر اور برائی کے لیے عورت کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے. عورت کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے. عورت کی تصویر، اس کی ساتھ تشہیر اور اس کی ساتھ اس تعلق کو کس قدر جو ہے وہ معاشرے کے اندر پھیلا کر شر جو ہے وہ پھیلا دیا گیا ہے. تو عورت کمزور بھی ہوتی ہے، دباؤ کے اندر بھی آ جاتی ہے، اور اس کے اندر یہ بھی کمزوری ہوتی ہے جذباتی طور پر کہ وہ جلدی کسی کی طرف مائل ہو جاتی ہے. عورت جلدی دل دے بیٹھتی ہے. یہ بھی اس کی کمزوری ہوتی ہے. اس کے اندر یہ کمزوری ہے، جذباتی کمزوری ہے کہ وہ سہارا چاہتی ہے، اور جس کے ساتھ تھوڑا سا جس کے اوپر تھوڑا سا اس کو رجحان ہوا اور اس کو دیکھا کہ یہ اچھا ہے، اس کے ساتھ اس کا میلان ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے. اور مرد کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہوئی ہے، لیکن مرد کے اندر فاعلیت زیادہ ہے اور عورت کے اندر انفعالیت زیادہ ہے. بندہ جو ہوتا ہے نا یہ فاعل ہوتا ہے، اور عورت میں انفعال ہوتا ہے، وہ اثر کو قبول کرتی ہے. لیکن اثر کو قبول کرنے کے لیے اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ جذبہ رکھا ہوا ہے کہ یہ جذبہ اس میں فراواں ہوتا ہے، یہ اس میں کشش بھی ہوتی ہے، اور اس کے اندر دوسرے کی طرف جو ہے نا جھکاؤ بھی ہوتا ہے. اس کے اندر جذب بھی ہوتا ہے، انجذاب بھی ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. تو
اس اعتبار سے بھی عورت جو ہے یہ کمزور ہوتی ہے، لیکن مریم صدیقہ جو تھی وہ عفت، طہارت اور زکا اس کے اعتبار سے مثال تھی۔ انہوں نے جو وقت گزارا سوچ کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، اخلاق اور کردار کے لحاظ سے وہ اتنا عظیم کردار تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو مثال بنا کر پیش کیا۔ مریم عذراء اور مریم بتول، وہ عذراء بھی تھی اور بتول بھی تھی، وہ کنواری تھی اور بتول تھی کہ مردوں سے الگ تھلگ انہوں نے زندگی گزاری، اور اللہ رب العزت نے اس یعنی کنوار پنے اور اس تبتل کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو اولاد عطا فرما دی، یعنی اللہ رب العزت نے ان کو اولاد عطا فرما کے وہ مقام عطا فرمایا، اللہ اکبر، کہ وہ عورتوں میں کاملیت کے درجے پر پہنچ گئی، صدیقیت کے مقام تک پہنچ گئی، اور جنت میں جو سب سے اعلی مرتبہ خواتین ہوں گی ان میں حضرت مریم صدیقہ ہوگی۔ تو وہ مریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجها فنفخنا فیہ من روحنا، تو اب فرشتے نے جو روح پھونکی اللہ رب العزت نے اس کو کدھر منسوب کیا؟ اپنی طرف، فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین، اور وہ صدیقہ تھی۔ صدقت بکلمات ربها، اللہ رب العزت کے کلمات، اللہ کے وہ کلمات جو وحی کے کلمات ہیں، یعنی اللہ کے اوامر، اللہ کے اوامر اور اس کی نواہی، اور اللہ رب العزت کی جو بشارت تھی، ان ساری چیزوں کی وہ تصدیق کرنے والی تھی۔ وکتبہ، اور اللہ کی کتابوں کی، یعنی مومنہ تھی۔ وکانت من القانتین، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو کہا بھی یہی، جیسے یہاں ہم پڑھ رہے ہیں، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین وکانت من القانتین۔ تو حضرت مریم صدیقہ کا بہت اونچا مقام ہے، اور اللہ رب العزت نے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی والدہ ماجدہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے یہی بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق عطا فرمائے تو وہ قرآن کے ساتھ سارے مقامات کو جوڑ لے۔ جو دوسرے مقامات ہیں نا، قرآن ایک جگہ دوسری جگہ کے ساتھ جڑ کر اس کی وضاحت کرتی ہے، تو قصص کے اندر بھی یہی چیز ہوتی ہے اور احکام کے اندر بھی یہی چیز ہوتی ہے۔ اور احکام جو ہیں، یہ جو فقہی احکام ہیں وہ بھی، اعتقادی احکام ہیں وہ بھی، اور جو اخلاقی اور تربیتی احکام ہیں وہ بھی۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ ایسی احکام کی کتاب ہے جس میں عقیدے کے احکام بھی ہیں، یعنی عقیدے کے متعلق چیزیں بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، ایمانیات اور عقیدہ، اور اسی طرح عبادات بھی۔ اور عبادات کے اندر یہ جو ہمارے عبادات ارکان اربع ہے، یہ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، اور ان کے مکملات اور ان کے مقتضیات یہ بھی اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو انسان کا خلق ہے، سلوک ہے، قلبی، عملی، اور جو معاملات ہیں انسان کے لوگوں کے ساتھ، اور اسی طرح اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس دنیا کی چیزوں کے ساتھ جو انسان کا رویہ ہے، جو انسان کا تعامل ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ، یہ ساری چیزیں اللہ نے اس قرآن میں بیان فرمائی ہیں۔ یہ قرآن مجید، وہ جو کہتے ہیں نا صرف 500 آیتیں ہیں احکام کی، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ قرآن مجید پورے کے اندر احکام بیان ہوئے ہیں، اور یہ سارے کے سارے احکام جو ہیں اس میں آتے جاتے ہیں، آتے ہوئے اور اس میں بیان ہوتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے لیے ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے؟ تفکر کی، تدبر کی، تذکر کی، تعقل کی۔ یہ چیزیں انسان کے اندر ہوں تو پھر انسان کو یہ چیزیں ملتی ہیں، اور یہی قرآن مجید کی ہدایت ہے۔ ھدی للمتقین ھدی للناس یہدی للتی اقوم، یہ جو ہے نا قرآن مجید اس معنی میں ہدایت ہے۔ تو یہ انسان کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے ملکہ، اور اس ملکے کو پیدا کرنے کے لیے ریاضت کرنی پڑتی ہے، مشق کرنی پڑتی ہے، اس ملکے کو بنانا پڑتا ہے۔ عقل بھی انسان کی ایسی ہے، پہلے دن ہی انسان کامل نہیں ہو جاتا، عقل کو کامل کرنا پڑتا ہے، سوچ بچار کی عادت ڈال کے، حافظے کی عادت ڈال کے،
اسی طرح قرآن کے اندر تذکر، تدبر، تفکر کی عادت ڈال کے. تو میرا صرف جو ہے نا آپ کے ساتھ بیٹھنے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ، باقی مجھے آتا جاتا کچھ نہیں ہے، آپ لوگوں کو اللہ رب العزت اس راستے پہ ڈال دے اور آپ لوگ جو ہے نا قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں اور قرآن مجید کو اس طرح سمجھنے اور سمجھانے والے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والے بنا دے. اللہ اکبر. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے کلمے کی بشارت دے رہا ہے، یعنی آپ کے لیے ایک ایسا کلمہ اللہ رب العزت کی طرف سے صادر ہوا ہے جس کلمے کی تعمیل جو ہے وہ آپ کے ذریعے ہونے والی ہے. اور وہ ایسے ہی کہ فرشتے نے روح پھونکی اور انہوں نے اس کو قبول کیا، اور پھر وہ جو عمل ہوتا ہے ماں کا فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا، وہ انہوں نے پورا کیا اور برداشت کیا، اور پھر وہ مرحلہ بھی آیا فجاء المخاض الی جذع النخلہ. وہ تکلیف بھی تھی، اور اس تکلیف سے بڑھ کر وہ حالات جو ایک کمواری اور ایک مردوں سے الگ تھلگ رہنے والی خاتون کے ہاتھوں میں بچہ ہو جس کو اس نے جنم دیا ہے، وہ لوگوں کا سامنا کیسے کرے گی، وہ لوگوں کا سامنا کیسے کرے گی. تو انہوں نے اس چیز کو محسوس کر کے قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. اور یہ ایسی چیز ہے اگر انسان کے اندر شرم ہو اور حیا کا مادہ ہو تو انسان اس کا سامنا نہیں کر سکتا. اس لیے یا تو کئی عورتیں جو ہیں وہ اگر گناہ ہو جاتا ہے ان سے تو وہ اس گناہ کو چھپانے کے لیے جان ختم کر دیتی ہے، یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتی ہیں کہ وہ جو آنے والا ہے اس کی جان ختم کر دی جائے، یا دونوں ہی ختم ہو جائے. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ حیا انسان کو اس بات کے لیے آمادہ کرتا ہے. لیکن اب ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اللہ معاف کرے، کہ اس گناہ کو تحفظ بھی دیا جاتا ہے، اس کو تحفظ بھی دیا جاتا ہے، اور ادارے بنے ہوئے ہیں اس چیز کے کہ جو اس طرح کی اولاد ہے اسے ختم نہ کریں اور اس کو حکومت کے حوالے کر دیں. وہاں تو اس کے مستقل ادارے ہیں جو ان بچوں کی پرورش کرتے ہیں جن کے والد کا پتہ نہیں ہوتا اور ماں جو ہے وہ ان کی پرورش کی ذمہ داری نہیں لیتی. یہاں بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا، جگہ جگہ جو ہے نا وہ ایسے ادارے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہاں چائلڈ ہوم بھی ہوتے ہیں اور جھولے بھی رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے اس میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت نے حضرت مریم صدیقہ کو یہ ایک ذمہ داری سونپی، یعنی یہ اللہ رب العزت کا عمل تھا. اللہ تعالیٰ اس چیز کا اظہار فرمانا چاہتے تھے اس آیت عظیمہ کا. اس حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی قدرت کی، اس کی رحمت کی ایک عظیم نشانی ہے. تو حضرت مریم جو تھی انہوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کر دیا. یبشرک بکلمۃ منہ، یعنی اس کلمے سے وجود میں آئے گا ایک ایسا مولود یا ایک ایسی اسی یا ایک ایسا شخص اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. وہ مسیح ہوں گے، یعنی مسیح کا معنی خوبصورت بھی ہے، مسیح کا معنی مبارک بھی ہے، اور مسیح کا معنی بادشاہ بھی ہے، اور مسیح کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ ایسے ہوں گے کہ جس کو ہاتھ لگا دیں گے ماسح کے معنی میں اللہ رب العزت اس کو بھی شفا یاب کر دے گا. تو یہ سارے مسیح کے اندر مفہوم جو ہیں وہ موجود ہیں. عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، اور اللہ رب العزت ان کو وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، تو باپ کی طرف نسبت نہیں کی، ماں کی طرف نسبت کی، اس لیے کہ ان کے باپ نہیں تھے اور اللہ رب العزت نے ان کو باپ کے بغیر پیدا کیا. وجیہاً فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین. وجاہت کیا ہوتی ہے؟ وجاہت یہ ہوتی ہے کہ انسان کی شخصیت جو ہے وہ ایسی ہو کہ جہاں وہ آ جائے لوگ اس کی عزت کریں، اس کی تکریم کریں، اور اس کا وقار
اور اس کی ہیبت جو ہے وہ لوگوں کے اوپر طاری ہو جائے. وجاہت یہ ہوتی ہے. اور وجاہت جو ہے یہ بھی ہوتی ہے کسی کو سرداری ملی ہو اور وہ سارے لوگوں کا چہرہ بن کے لوگوں کے آگے ہو. چہرہ جو ہے نا یہ پورے انسان کی نمائندگی کرتا ہے نا, عکاسی کرتا ہے انسان کی پوری شخصیت کی, اندر کی اور پورے انسان کی صلاحیتوں کی عکاسی اس کا چہرہ کرتا ہے. تو وجی وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم کا اور جو اپنے قبیلے کا یا اپنے علاقے کا نمائندہ بن کے آئے. وجہا, وجی ان کی جمع وجہا ہوتی ہے. وجہا القوم کون ہوتے ہیں؟ جو علاقے کے لوگ منتخب کر کے کہتے ہیں جاؤ ہماری طرف سے نمائندگی پیش کرو, ہماری نمائندگی کرو جا, اس کو وجیہن کہتے ہیں. وجیہن فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو وجاہت عطا فرمائیں گے. اور یہ وجاہت کون سی ہے؟ یہ دینی وجاہت ہے. یہ دینی وجاہت ہے. دنیاوی وجاہت نہیں ملی عیسیٰ علیہ السلام کو. دنیاوی اعتبار سے گھر بھی نہیں بنایا, فقیرانہ زندگی گزاری اور شادی بھی نہیں کی, گھر بھی نہیں بنایا, شادی بھی نہیں کی, اولاد بھی نہیں ہوئی اور فقیرانہ اور درویشانہ زندگی گزاری حضرت عیسیٰ علیہ السلام. لیکن وجاہت کون سی تھی؟ دینی وجاہت تھی. دینی وجاہت کے اندر اللہ نے نبی اور رسول بنایا اور اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھ دی. تو اصل وجاہت جو ہے وہ دین کی وجاہت ہے. اصل وجاہت دین کی وجاہت. یہ سیادت بھی دین کی اصل سیادت ہے اور وجاہت بھی اصل دین کی وجاہت ہے. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو نصیب کر دے تو اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اس لیے جو دین سے منسوب لوگ ہیں نا اور اللہ تعالیٰ اس دین کے اندر ان کو کوئی مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتا ہے امتیازی, تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے. تو ان کو پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے آپ میں نا کسی ایسے احساس کے اندر یا ایسے کسی احساس کمتری کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس کیا ہے. نہیں, جو آپ کو اللہ رب العزت نے دیا ہوگا نا, یہ جو وجاہت ہے یہ اصل وجاہت ہے اور اس کا مکمل اظہار آخرت میں جا کے ہونے والا ہے. وجیہن فی الدنیا والآخرہ, آخرت میں دنیا دیکھے گی. بادشاہ اور جتنے بھی دنیا کے بڑے لوگ ہیں یہ سارے کس حالت میں ہوں گے؟ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے جو قرآن مجید سے قرآن کی تکذیب کرنے والے ہیں, بے ایمان ہیں اور بدعمل ہیں, فاسق فاجر ظالم ہیں, زیادتی کرنے والے ہیں, یہ کس طرح کھڑے ہوں گے اور جو نیکوکار ہیں وہ کس طرح کھڑے ہوں گے؟ عزت و توقیر کے ساتھ, عزت و تکریم کے ساتھ, اعزاز کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو وجیہن فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین, اور اللہ کے مقربین میں سے ہوں گے. اور انسان کی جو خواہش ہے, انسان کے خبیر میں محبت رکھی ہے اور محبت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ لگاؤ کا نام ہے اور اللہ کی طرف جھکاؤ کا نام ہے اور اللہ کی طرف انابت اور فرار اللہ کا نام ہے. یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزوں کا محرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت. تو محبت پھر کیا چاہتی ہے؟ محبت جو ہے وہ اپنے محبوب سے قرب چاہتی ہے. کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب ارنی انظر الیک. تو یہ محبت جو ہے یہ تقرب چاہتی ہے. تو وہ میرے المقربین, اللہ رب العزت انہیں اپنا مقرب بنا لیں گے. پھر اللہ رب العزت کا یہ جو قرب ہے یہ انسان کو حاصل ہوتا ہے جیسا کہ وہ حدیث ولی ہے, ولا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل ما تقرب الی عبدی بمثل اداء ما افترضت علیہ ولا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. پھر اللہ رب العزت اس کو محبوب بنا لیتے ہیں اور پھر ان کے درمیان قرب کا تعلق جو ہے یہ استوار ہو جاتا ہے, اللہ اس کے قریب ہوتا ہے. احفظ اللہ یحفظ کا, احفظ اللہ تجدہ تجاہک وہو معکم. اللہ رب العزت کی معیت یہ معیت خاصہ ہے جو اللہ کے محبوبوں کو حاصل ہوتی ہے. ان اللہ مع المتقین مع الصابرین ان اللہ لمع المحسنین. یہ معیت جو ہے انسان کو حاصل ہوتی ہے اور پھر یہ معیت جب انسان کو حاصل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے بھی ہوتی ہے اور بندے کو بھی اس کا احساس ہوتا ہے کہ ان معی ربی سیہدین ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. بندے کو بھی اس کا احساس ہوتا ہے. یہ احساس کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا اللہ رب العزت کے ساتھ یہ احساس ہو کہ میں اس کے قریب ہوں, تو پھر اس کا بھی احساس ہوتا ہے. باقی یہ معیت اس طرح کی نہیں ہوتی کہ جسمانی طور پر
بندہ جو ہے نا وہ یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت میرے پاس ہے. اللہ رب العزت کی جیسے شان ہے اس کی تجلیات ہوتی ہیں اور اس کا تعلق ہوتا ہے, اس کی انوار ہوتے ہیں. یہ اس کے انوار اور اس کے فیوز اور اس کی برکات اور اس کی رحمتیں اور اس کی اپنے بندے کے ساتھ جو تعلق ہے ربوبیت کا, یہ ربوبیت کا تعلق اور بندے کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں, ان اسماء حسنہ کا جو مظاہر ہیں, ان کے ساتھ پھر بندہ اللہ رب العزت کی معیت اور قرب کو محسوس کرتا ہے. تو اسماء حسنہ کا انسان کو مطالعہ کرنا چاہیے, پڑھنا چاہیے. اللہ کے اسماء حسنہ جو ہیں وہ جن کے ساتھ ہم اللہ کی پہچان کرتے ہیں اور پھر ان کے اثرات انسان کی زندگی میں آتے ہیں. اور اسی طرح اللہ رب العزت کی ربوبیت جو ہے, اللہ رب العزت کا رب الناس ہونا, ملک الناس ہونا, الہ الناس ہونا, یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں اور انسان کو اللہ کا تقرب بھی ملتا ہے اور اللہ رب العزت کی معیت بھی ملتی ہے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور وہ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ, اللہ رب العزت نے ان کو ڈھارس بندائی کہ یہ بات کرے گا. اور بات پھر انہوں نے کی جب وہ آئیں اپنے بیٹے کو اٹھا کر, تو لوگوں نے جو ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا, یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ فاشارت الیہ, انہوں نے کہا اسی سے پوچھ لو یہ کیسے آیا ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کو گویا کر دیا. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیًا, انہوں نے تو کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا, اور کہولت میں بھی وہ بات کریں گے. کہولت کی عمر جو ہوتی ہے یہ 40 کے بعد کی ہوتی ہے. کہولت کی عمر 40 کے بعد کی ہوتی ہے. شباب کا کمال جو ہے وہ 40 تک ہوتا ہے, اور کہتے ہیں 40 سے کے بعد پھر انسان جو ہے وہ کہولت کی عمر کی طرف ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. 50 کے بعد جو ہے نا پھر انسان کہولت کی عمر میں آ جاتا ہے. یہ 20 سال کا عرصہ جو ہے نا 30 سے لے کر 50 تک کا, یہ انسان کی قوتوں کی جو اکتمال کا عرصہ ہوتا ہے. درجہ کمال تک 40 میں پہنچتی ہے, 30 سے بڑھنا شروع ہو کے کمال تک 40 میں پہنچتی ہے, اور پھر گھٹنا شروع ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ 50 تک پہنچتے ہوئے پھر زوال شروع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. وکہلا, تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کی عمر میں نبی بنے اور 3-4 سال وہ رہے, 33 سال کی عمر میں ان کو اٹھا لیا گیا, وہ اوپر اٹھا لیے گئے. یہ روایات میں آتا ہے. اور پھر وہ آسمان پر ہیں اور وہاں سے وہ آئیں گے اور پھر یکلم الناس فی المہد وکہلا. اور کتنے سال دنیا میں رہیں گے؟ 40 سال. 40 سال رہیں گے دنیا میں, 40 سال رہیں گے عیسیٰ علیہ السلام, اور پھر وہ دنیا سے چلے جائیں گے. ومن الصالحین قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. یہ ہے اللہ کا کلمہ, اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. اچھا, یہاں اللہ رب العزت نے ایک تقدیر کے ساتھ ایک نظام طے کر دیا ہے کہ یہ ایسے ہوگا. اس میں اللہ رب العزت کی مشیت ہر وقت کار فرما ہوتی ہے. کل یوم ہوا فی شان, یہ کل یوم ہوا فی شان اور کل آن ہوا فی شان, یعنی اللہ رب العزت کوئی آن اور کوئی لحظہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ رب العزت کی شان کا اور اللہ رب العزت کے کمالات کا اور اس کی قدرت کا ظہور نہ ہو رہا ہو. ہر کوئی لمحہ ایسا نہیں, کوئی لحظہ ایسا نہیں ہے. کل یوم ہوا فی شان, اور یوم کے جتنے بھی لحظات اور آنات, سیکنڈز کے بھی جتنے حصے کر لیے جائیں اور جتنا کچھ بھی اس کو تقسیم کر کے چھوٹی سی چھوٹی جزیہ بنا دی جائے وقت کی, ہر لمحے کے اندر اللہ رب العزت کل یوم ہوا فی شان, یہ اللہ کی شؤون جو ہے یہ ظاہر ہوتے رہتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے جو ایک نظام بنا دیا ہے, ایک تو وہ نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا اور اس کے مطابق چل رہا ہوتا ہے, اور
کسی وقت اللہ رب العزت اس نظام کو موقوف کر کے اللہ رب العزت اپنی مشیت اور اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں کسی اور طریقے سے. یہاں پھر اللہ رب العزت کا خصوصی کلمہ جو ہے وہ صادر ہوتا ہے کن، اور جو اللہ رب العزت کا ارادہ ہوتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے فیکون. اللہ رب العزت اس کے لیے پھر ایک ایسا حکم صادر کرتے ہیں جو عام روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے، اور اس روٹین کو اللہ رب العزت وہاں موقوف کر کے کن کے ساتھ اس کو پیدا فرما دیتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اسی کلمے کا مظہر تھے، یہی وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ تھا. جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، یعنی اس کلمے کا مظہر اور مصداق، اللہ کے کلمے کا مظہر اور مصداق ہے. وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل. اور اللہ رب العزت ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے. والتوراۃ والانجیل، یہ کتاب و حکمت کیا ہے؟ تورات اور انجیل. تورات جو ہے یہ کتاب ہے، اور انجیل جو ہے یہ حکمت ہے. تورات الکتاب والحکمہ، جو شریعت کے احکام ہیں یہ تورات کے اندر ہیں، اور جو شریعت کی روح ہے یہ انجیل ہے. یہودی جو تھے ان کے پاس شریعت کے احکام تو موجود تھے، لیکن انہوں نے روح کھو دی تھی، روح انہوں نے کھو دی تھی. تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریعت کی روح کو زندہ کرنے کے لیے بھیجا، لیکن جب انہیں اس بات کا احساس دلایا گیا کہ تم شریعت کے ڈھانچے کو تو لے کے بیٹھے ہوئے ہو، لیکن اس کے اندر روح نہیں ہے. روح کیا ہوتی ہے؟ روح ہوتی ہے اللہ کا تقویٰ، روح ہوتی ہے اللہ رب العزت کے لیے اخلاص، روح ہوتی ہے اللہ رب العزت کی رضا کو ملحوظ رکھنا. صرف حکم پورا کرنا جو ہے نا، یہ بات نہیں ہوتی، اس کے پیچھے جو محرک ہے اور جو مطلوب ہے اس کا بھی تو لحاظ کرنا چاہیے. جیسا کہ بعض لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ظاہری طور پر تو اس چیز کا خیال کرتے ہیں کہ جو شریعت کا حکم ہے وہ پورا کر دیا جائے، لیکن جو اس کے اندر تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کرتے. نماز پڑھتے ہیں لیکن صرف نماز کا ظاہر ہوتا ہے، اٹھک بیٹھک ہوتی ہے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. اور زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن وہ زکوٰۃ جس جذبے کے ساتھ دینی چاہیے اور جس اہتمام کے ساتھ اور جس پوری تفصیل کے ساتھ دینی چاہیے وہ ان کے اندر نہیں ہوتی. چھدا اتارنے کے لیے کوئی تھوڑے سے پیسے لوگ ریزگاری بنا کے رکھ لیتے ہیں، 100 کے 10 کے نوٹ رکھ لیے، یا روپیہ یا اب تو میرا خیال روپیہ کا سکہ ہی نہیں ہوتا، 5 روپے کا سکہ رہ گیا نا، 1 پیسہ 2 پیسے اور 5 روپے. روپیہ کا سکہ اب نہیں ہے نا، ہے؟ ہاں 1 روپیہ بھی ہے، 2 بھی ہے، ہاں ٹھیک ہے. اب وہ نظر ہی نہ آتا، اس لیے وہ ذہن سے اتر گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ. 1 روپیہ بھی ہے، 2 روپیہ بھی ہے، صحیح بات ہے. تو اب وہ ریزگاری لوگوں کو تقسیم کر دی اور کہتے ہیں زکوٰۃ ہوگی. نہیں، زکوٰۃ کا جو عمل ہے یہ تو یہ ہے کہ اپنے مال کو پاک کرنا ہے، اور اس کو پوری طرح جو ہے نا، جو اللہ نے اس کے اندر حق رکھا ہوا ہے وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پورے احساء اور استقصاء کے ساتھ جو اس کے مستحقین ہیں ان تک پہنچانا ہے. اور اسی طرح روزہ رکھنا ہے. روزہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی منہیات سے انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اور روزہ رکھ کے انسان جو ہے وہ زبان کے لحاظ سے بھی اور فکر کے لحاظ سے بھی، اور بعض لوگ تو نظر اور کان کے لحاظ سے بھی سارے معاصی کا ارتکاب کرتے رہتے اور کہتے ہیں روزہ رکھا ہوا ہے. تو وہی بات ہوگی میں لیس لہ من صومہ الا الجوع، بھوک اور پیاس کے سوا اور کیا حاصل ہوتا ہے اس روزے سے. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکمت کے ساتھ، حکمت التشریع اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا فرمائی تھی.